اگر ہم نے آج ان ناچنے والوں کا، ان کمر ہلانے والوں کا بائیکاٹ نہ کیا، میں ہاتھ جوڑ کر ادب سے، دل سے آپ تمام ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں۔ تار حق وہ روشنی ہے جو ہر ظلمت کو چیر کر حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پکار حق اور میں آپ کے ساتھ عبداللہ عبید۔ آج میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن اگر ہم نے اب بھی نہ کہا تو ایک دن اردو تماشا بن جائے گی اور ہم سب اس کے قصوروار اور مجرم کہلائیں گے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ شاعر معاشرے کا ضمیر ہوا کرتا تھا۔ کبھی میر ہوتے تھے، کبھی غالب، کبھی سودا، کبھی مومن، کبھی اقبال، کبھی فیض و فراز ہوا کرتے تھے۔ ان کے اشعار دلوں میں اترتے تھے، روح کو ہلا دیتے تھے۔ ان کے اشعار سے اصلاح نفس کی خوشبو آتی تھی، محبت، درد اور سچائی کا رنگ جھلکتا تھا۔ وہ شاعر نہیں تھے، معاشرے کے آئینے ہوا کرتے تھے۔ وہ لفظوں کے بازیگر نہیں تھے بلکہ ضمیر کے مبلغ ہوا کرتے تھے۔ شعر کہتے تھے تو لگتا تھا قلم سے خون ٹپک رہا ہو۔ جب غالب کا قلم چلتا تو ہر لفظ فلسفے کی گہرائی میں ڈوبا ہوا محسوس ہوا کرتا تھا۔ جب اقبال کی زبان کھلتی تھی تو ہر لفظ قوم کو جگانے کا نقارہ بن جاتا تھا۔ فراز کی شاعری سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے اداسی نے خود شاعری اوڑھ لی ہو۔ مومن نے جب کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو غالب جیسے شاعر اپنا پورا دیوان بدلے میں دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ کہ وہ لوگ تھے جن کے اشعار کی اہمیت کو بڑے سے بڑے شعراء بھی سمجھا کرتے تھے، لیکن آج وہ لوگ بھی خود کو شاعر کہلوانے لگے ہیں جنہیں اردو تک ڈھنگ سے نہیں آتی۔ جی ہاں ناظرین، ایسے لوگ جنہیں نہ رموز بیان کا شعور، نہ اذان کا علم، نہ ہی فن شاعری سے ذرہ برابر واقفیت، پھر بھی خود کو میر و غالب کا وارث سمجھتے ہیں۔ ذرا سی تک بندی آ گئی، آخری کے دو الفاظ مل گئے، ہو گئے ان کے اشعار تیار۔ نہ ان میں کوئی معنی، نہ کوئی مطلب، نہ کوئی پیغام، بس قافیہ بیٹھ گئے، ان کے اشعار تیار۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اکثر دوسروں کا کلام چرا کر اپنے نام سے منسوب کر کے پڑھتے ہیں۔ اور حیرت کی بات سنیے کہ اتنی ساری خامیوں کے باوجود ان صاحبوں کے یہاں مشاعروں کا موسم آتا ہے۔ ایسا موسم جو ان کے لیے موسم بہار کے مانند ہوا کرتا ہے۔ ان میں نہ صرف ان کے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی ہے بلکہ ان کی ہر غیر معمولی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے۔ مشاعرہ کرانے والا اگر دعوت نامہ لے کر پہنچ جائے تو پہلی ہی ملاقات میں فرمائشوں کی ایک لمبی فہرست تھما دی جاتی ہے۔ میرا نام بینر پر سب سے بڑا ہو، ایک رات کا اتنا معاوضہ ہوگا اور سفر خرچ اس میں الگ سے رہے گا۔ جیسے شاعر نہیں کوئی فلمی اسٹار بلایا جا رہا ہو، اور جب موصوف اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں تو پھر استقبال پھولوں کے مالا سے ہو، فرنٹ لائن میں حضرت کی سیٹ ہو، میرے نام کا نعرہ ہو، جیسے کوئی شاعر نہیں بادشاہ سلامت تشریف لا رہے۔ اب اگر غلطی سے مائک ہاتھ میں آ گیا تو بیچارہ مائک آپریٹر اپنی قسمت کا رونا رونے لگتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایکو بڑھاؤ، بیس کم کرو، آواز تیز کرو، کیا ماجرا ہے یہ؟ پھر یہ بناؤ کہ شاعر عوام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تالی بجا کر اجازت دیجیے، جب تک کھڑے ہو کر داد نہیں دیں گے اگلا شعر نہیں سناؤں گا۔ کیا مطلب؟ مشاعرہ ہے یا کوئی شو؟ اور بیچ بیچ میں ان کے جذباتی جملے بھی سنتے جائیے۔ جب یہ عوام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں مسلسل 10 دنوں سے سفر میں ہوں، لیکن فلاں صاحب کی محبت اور آپ لوگوں کا پیار ہے جو میں یہاں تک آ گیا، خدا معلوم یہ کہاں تک سچ ہوا کرتا ہے۔ تعجب اور افسوس کی انتہا تو تب ہوتی ہے جب انہی مشاعروں کے ڈانسروں کو کبھی کبھار جلسے میں بلا لیا جاتا ہے۔ انہیں بلایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے، شان رسالت مآب میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے، لیکن یہاں بھی ان کا وہی بدن مروڑنے کا انداز، وہی کمر ہلانے کا اسٹائل، وہی مصنوعی آواز۔ حد تو یہ ہے کہ منہ میں گٹکا، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے، چہرہ بے داڑھی اور زبان پر یا رسول اللہ۔ کیا یہی ادب ہے؟ کیا یہی نعت پیش کرنے کا طریقہ ہے؟ ہائے رے اردو کی بربادی، ہائے رے مسلمانوں کی بے حسی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، لیکن تعجب تو یہ ہے کہ ان حضرات کے پاس نہ فن شعری ہے اور نہ ہی خون جگر ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ کیا صرف ان کی غلطی ہے یا ہم بھی کچھ قصوروار ہیں؟ یاد رکھیے، جتنی غلطی ان کی ہے ان سے کہیں زیادہ مجرم ہم ہیں۔ جی ہاں، ہم قصوروار ہیں، ہم ہی ہیں وہ لوگ
جو ان کو بلاتے ہیں، ان کے اوپر لاکھوں روپیے خرچ کرتے ہیں، ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، ان کی ہر غیر معمولی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، ان کے تک بند اشعار پر تالیاں بجاتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، ناچ کرتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر ادب سے، دل سے آپ تمام ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان ناچنے والے شاعروں کا بائیکاٹ کرے۔ پھر واقعی اردو کی بقا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرہ سنجیدہ فن بنا رہے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ شعر گوئی تماشا نہ بنے، تو لہٰذا ان نقالوں کا، ان ناچنے والوں کا، ان کمر ہلانے والوں کا بائیکاٹ کرے۔ مشاعرہ ضرور سنیے، لیکن اپنے مشاعروں میں ایسے شعراء کو بلائیے جن کے اشعار کلام کہلانے کے لائق ہو، جن کے الفاظ دل کو چھو جائے، جن کی شاعری سے اصلاح نفس کی خوشبو آئے، جو آپ کے جذبات کو جگائے، جو آپ کی نسلوں کو ایک نئی فکر دے، جو آپ کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ایسے شعراء کو بلائیے، یقیناً ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ اگر ہم نے آج ان ناچنے والوں کا، ان کمر ہلانے والوں کا بائیکاٹ نہ کیا تو یاد رکھیے کل جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ اپنے مشاعروں میں، اپنی محفلوں میں کسی ڈانسر کو، کسی سنگر کو بلایا کرے گی اور ان کے سامنے یہ مثال اور نمونہ ہوا کرے گا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی ناچنے والوں کو بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا اردو کی بقا کے لیے، آنے والے نسلوں کی ذوق کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے، اپنے ذوق کو درست کرے، اچھے اشعار کو پرکھنے کا سلیقہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ ذوق سلیم کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔